بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ جی تو آج ہم پڑھیں گے تو میری ضرورت ہے ناول، ریٹن بائی درسمن بلال، ایپیسوڈ نمبر 4۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ اور انجوائے کرتے ہیں زوناش اور کومیل کی دبئی جرنی۔ جی لیٹس سٹارٹ۔ کومیل نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ٹیکسی روکی اور انگلش میں ٹیکسی والے کو برج العرب جانے کو کہا۔ زوناش تب تک ٹیکسی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ کومیل ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ ٹیکسی اب دبئی کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کومیل کی نظروں کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے زوناش کی دریا دلی کا وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس نے ایک بوڑھے ویٹر کی ایک بھاری رقم سے مدد کی تھی اور وہ کس طرح روتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دے رہا تھا اور جواباً وہ اس کے تشکرانہ انداز پہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ اس کی رحم دلی نے کومیل کو متاثر کیا تھا اور اس لیے وہ بالکل خاموش بیٹھا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک گاڑی کی پچھلی نشست سے زوناش نے ٹیکسی ڈرائیور سے انگلش میں اس علاقے کے سب سے اچھے اور مشہور نائٹ کلب کے بارے میں پوچھا تھا۔ کومیل کے ذہن سے لفظ نائٹ کلب نے ہر سوچ پھک سے اڑا دی تھی۔ زوناش پیچھے بیٹھی اب انگلش میں ٹیکسی ڈرائیور کو اس علاقے کے سب سے بہترین نائٹ کلب کی طرف جانے کو کہہ رہی تھی۔ ڈرائیور نے آگے سے ایک جگہ یو ٹرن لیا اور گاڑی کو ایک دوسری سڑک پر موڑ دیا۔ میم آپ نائٹ کلب جاتی ہیں؟ کومیل نے گردن موڑ کر بے یقینی سے پوچھا۔ پتہ نہیں وہ زوناش کے منہ سے کیا سننا چاہتا تھا۔ آف کورس اندر کی فرسٹریشن اور ڈپریشن دور کرنے کے لیے نائٹ کلب جانا چاہیے۔ مرسل اکثر مجھے نائٹ کلب لے کے جاتا ہے۔ زوناش نے نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اسے بھی نادر مشورہ دے ڈالا۔ وہ تعصب سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کہ کومیل کو اس انکشاف پر افسوس سا ہوا تھا، حالانکہ اسے بالکل بھی افسوس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زوناش اور مرسل کا تعلق جس کلاس سے تھا وہاں یہ چیزیں بہت عام اور معمولی سمجھی جاتی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی ایک نائٹ کلب کے باہر روک دی تھی۔ زوناش نے ڈرائیور کو پے کیا اور کومیل نے ساتھ فٹ پاتھ پر چڑھائی۔ سامنے نائٹ کلب کے باہر لگا بورڈ جگمگا رہا تھا۔ کومیل کا چہرہ بے تاثر تھا اور سپاٹ تھا۔ وہ کسی رپورٹ کی طرح اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ نائٹ کلب کے اندرونی ماحول ویسا ہی تھا جیسا نائٹ کلبوں کا ہوا کرتا ہے۔ ایک طرف بار بنا ہوا تھا جہاں لڑکے لڑکیاں ڈرنک لے رہے تھے اور کاؤنٹر پر ہی کچھ بیٹھ کر بھی رہے تھے۔ قریب ہی صوفوں پر ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی جہاں لڑکے لڑکیاں شراب نوشی میں مصروف تھے۔ وہاں کا بےہودہ ماحول دیکھ کر کومیل شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ نازیبا ماحول قیامت کی نشانی بن کر کومیل کے اوسان خطا کر رہا تھا۔ سامنے وسیع ڈانسنگ فلور تھا جہاں بلند آواز میں مشہور عرب سنگر عمر دیاب کا ہٹ سانگ علیلہ حبیبی علیلہ گونج رہا تھا۔ ڈانسنگ فلور پر لڑکے اور لڑکیاں اس سانگ اور میوزک پر تھرک رہے تھے۔ زوناش بار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کومیل نے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے لوگوں کے ہجوم سے راستہ بناتا ہوا اسے بار تک لے آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر زوناش نے انٹرکام پر اپنی پسندیدہ ڈرنک آرڈر کی تھی۔ کومیل مسلسل حیرت سے زوناش کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں ابھرنے والے خیالات کے زوناش کے حوالے سے خیالات اب دھندلے ہونے لگے تھے۔ زوناش دونوں ہاتھوں میں گلاس پکڑے اس کی جانب پلٹی۔ لو یہ تمہارے لیے۔ زوناش نے گلاس کومیل کی جانب بڑھایا۔ میں یہ نہیں پیتا۔ مختصر جواب۔ تو کوئی اور ڈرنک آرڈر کر لو جو تمہیں پسند ہو۔ زوناش کی بات پہ اسے نہ جانے کیوں غصہ آیا۔ میں کسی بھی قسم کی ڈرنک نہیں پیتا، دو ٹوک انداز میں باور کرایا گیا۔ اوہ ریئلی؟ وہ مسکرائی اور لائن کے ساتھ لگے خالی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کومیل اس کے سرہانے پروفیشنل انداز میں کھڑا ہو گیا۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ یہاں بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ زوناش نے اپنے ساتھ صوفے پر خالی جگہ کو جانب اشارہ کیا۔ نو تھینکس میم، میں یہاں ایزی ہوں۔ مگر میں ایزی نہیں ہوں۔ کم آن یہاں بیٹھو۔ اس نے گلاس اپنے قریب رکھ کر اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہاں لڑکیاں اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ نہیں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آتی ہیں۔ زوناش اپنے ساتھ مجبوراً بیٹھے کومیل کی معلومات میں اضافہ کیا اور پھر ایک گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ لو تھوڑی سی ٹرائی کرو۔ کومیل کا جی چاہا کہ اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر زمین پر دے مارے، نہ خود پیے اور نہ اسے پینے دے، مگر اسے پینے سے روکنے کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق بھی تو نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ زوناش کو روکتا۔ میم میں نے کہا نا کہ میں یہ سب نہیں پیتا۔ اب کہ اس کے انداز میں نہایت بیزاریت تھی۔ اس نے اپنی جانب بڑھا ہوا زوناش کا گلاس والا ہاتھ غصے سے پیچھے کیا تھا۔ گلاس سے ڈرنک چھلک کر زوناش کے کپڑوں پہ گر گئی۔ اسٹوپڈ مین، تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو منٹوں میں اسے جاب سے فارغ کر دیتی۔ زوناش نے اپنے بھیگے کپڑوں کو دیکھ کر قدرے غصے اور خفگی سے کہا تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ سوری میم۔ کومیل نے معذرت کی۔ زوناش خاموشی سے ڈرنک پینے لگی۔ کہتے ہیں مفت کی شراب قاضی بھی نہیں چھوڑتا۔ تم کیسے مرد ہو؟ تمہیں تو مفت شراب کے ساتھ پلانے والی کا مفت ساتھ بھی مل رہا ہے۔ زوناش نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کرتے ہوئے اسے زومانی انداز میں دیکھا جو اس کے بے حد قریب بیٹھی تھی۔
حرام چیز مفت میں ملے یا روپے خرید کر حاصل کری جائے، حرام کو میں حرام ہی سمجھتا ہوں۔ کومیل نے لب بھینچے درستگی سے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کا آدھا چھلکا ہوا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ وہ گلاس بھی خالی کر دینے کے بعد اب وہ چھپ کر اپنے شوز اتارنے لگی۔ کومیل نے اس کی حیرت سے دیکھا، اب وہ نہ جانے کیا کرنے والی تھی۔ شوز اتارنے کے بعد وہ ڈانسنگ فلور کی جانب بڑھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کومیل لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا اس کے ساتھ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ رہنا، اس کی حفاظت کرنا اس کی ڈیوٹی تھی اور وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ فاسٹ میوزک اور گانے کے بول زناش کو تھرکنے پر مجبور کر رہے تھے اور دھیرے دھیرے زناش پر نشہ چڑھ رہا تھا اور وہ نشہ اپنا اثر دکھا بھی رہا تھا۔ وہ ڈانس کرتے کرتے کئی بار لڑکھڑائی تھی اور کومیل نے کئی بار اسے گرنے سے بچایا تھا۔ نہ جانے کہ زناش کے اس روپ نے اسے ہرٹ کیوں کیا تھا۔ وہ اس کا ذاتی ڈرائیور اور باڈی گارڈ تھا، اسے اس کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا۔ عام لفظوں میں وہ زناش کا ملازم تھا۔ اس کا تعلق صرف اتنا ہی تھا اس کے ساتھ، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے وہاں یہ چیزیں روٹین کا حصہ تھیں۔ اس کے باوجود نہ جانے کہ اسے زناش کی اس حرکت پر افسوس ہوا تھا، حالانکہ اس کے پاس افسوس کرنے کا بھی کوئی حق موجود نہ تھا۔ پھر بھی جانے کیوں وہ بار بار اس کی حالت دیکھ کر اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ ہائی سوسائٹی کے والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخل کروا کر دینی تعلیم و تربیت دینا کیوں بھول جاتے ہیں؟ انہیں دنیا کے سب سے خوبصورت مذہب اسلام کے بارے میں آگاہی کیوں نہیں دلائی جاتی؟ انہیں گناہ اور ثواب کے بیچ فرق کیوں نہیں سمجھایا جاتا؟ شاید اسی لیے اس سوسائٹی کے بچے اپنے مذہب سے یتیمی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ خراب اور حرام چیزوں میں سکون حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں برباد کر کے گزار دیتے ہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم، اس سے قدرے فاصلے پر کھڑا یہ باتیں سوچ رہا تھا جب وہ نشے میں ڈانس کرتی ہوئی ایک دم اس کے قریب آئی تھی۔ کم آن کومیل، میرے ساتھ ڈانس کرو نا، میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، آج رات یہ بھول جاؤ کہ تم میرے باڈی گارڈ ہو۔ زناش نے بکھری سانسوں کے ساتھ اس کے گلے لگتے ہوئے اصرار کیا۔ میم یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پلیز پیچھے ہٹیے، مجھے یہ سب نہیں آتا۔ کومیل نے گڑبڑاتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ تم بہت بورنگ انسان ہو، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ وہ اب بھی اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ میم پلیز، آپ اس وقت نشے میں ہیں، دور ہٹیے مجھ سے۔ کومیل نے زچ ہو کر اس موم کی گڑیا کو پرے دھکیلا جو اس کا ایمان خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی تمہیں اپنے ساتھ ڈانس کرنے کی آفر کر رہی ہے اور تم بدذوق آدمی اسے انکار کر رہے ہو۔ وہ اسے خود سے دور کر رہے ہو۔ اگر میں چاہوں تو ابھی اسی وقت میرے ایک اشارے اور آفر پر اس کلب کے سارے مرد میرے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے بے تابی سے میری طرف لپک پڑے۔ سنا تم نے؟ وہ نشے میں اس کے یوں اسے خود سے دور کرنے پر کومیل کو سخت سست سنا رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، تو تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ میم آپ چلیے یہاں سے، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کومیل نے اس کا بازو پکڑ کر ڈانسنگ فلور سے نیچے اترنا چاہا، مگر اس نے خفگی سے اپنا بازو اسے چھڑواتے ہوئے کہا، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، تم ایک فضول آدمی ہو، خواہ مخواہ اپنی شرافت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، ضرورت سے زیادہ شریف آدمی، یہ شرافت تمہیں کچھ نہیں دے گی، اسٹوپڈ مین۔ وہ نشے میں اس پر برس رہی تھی اور اب لڑکھڑاتی ہوئی ڈانسنگ فلور سے خود ہی نیچے اتر آئی تھی۔ وہ کومیل کے لیے ایک آزمائش بنتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ کئی بار لڑکھڑائی، کئی لوگوں سے ٹکرائی، وہ اس کے عقب میں لپکا۔ اس سے پہلے وہ ہاتھوں میں شراب کے گلاسوں کی بھری ٹرے پکڑے بار ویٹر کے ساتھ ٹکراتی، عجلت میں کومیل نے عقب سے اسے شانوں سے تھام لیا تھا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ آہستہ آہستہ اس کا ذہن مکمل طور پر نشے میں ڈوب رہا تھا۔ اب وہ منہ ہی منہ میں دھیرے دھیرے کچھ بڑبڑا رہی تھی، اس کا وجود جیسے اپنا بوجھ اٹھانے سے عاری ہو رہا تھا۔ کومیل نے اسے شانوں سے تھام رکھا تھا اور بار سے باہر نکل آیا۔ اب وہ مکمل طور پر مدہوش ہو کر اس پر گر گئی تھی اور وہ بڑی مشکل سے اسے سہارا دے کر کسی ٹیکسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں تھی، ہوش و خود سے دنیا سے بیگانہ، اس کے نفس کو جھنجھوڑتی ہوئی، اس سے لڑتی ہوئی، اسے شکست دینے پر، اس کے نفس کو مارنے پر تلی ہوئی۔ وہ خود سے نشے میں ڈھہ گئی تھی اور اب اس کے اندر کی دنیا کو ہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ خدا خدا کر کے اسے ایک ٹیکسی نظر آئی جسے کومیل نے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو ہوٹل جانے کا کہہ کر وہ زناش کو اپنی باہوں میں لیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ بیٹھا۔ ٹیکسی ڈرائیور ہوٹل کو جانے والی سڑک پہ گاڑی ڈال چکا تھا۔ کومیل نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کے لمبے اور ریشم جیسے خوبصورت بال اس کے چہرے پہ اس کے دائیں بائیں کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ غیر محسوس انداز سے اس نے اس موم کی گڑیا کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے اس کے چہرے سے بکھرے بالوں کو ہٹایا تھا۔ اس کے صبی چہرے سے نظریں ہٹنا مشکل ہو رہا تھا کومیل کے لیے۔
اس کی بڑی بڑی بند آنکھیں اور لمبی پلکیں اس کے گلابی گالوں پر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ اس کا ستواں ناک اور ناک میں موجود ایک باریک نقطے جیسا ڈائمنڈ کا نوز پن چمکتا ہوا اسے اپنی نظریں نہ ہٹانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے تراشے ہوئے خوبصورت ہونٹوں پر لگی ریڈ لپسٹک اب اس کے ہونٹوں سے اپر لپ اور تھوڑی پر بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے پاکٹ سے ٹشو نکالا اور اس کے ہونٹوں سے پھیلی لپسٹک صاف کرنے لگا۔ اس دوران ٹیکسی ڈرائیور نے ایک جگہ خالی سڑک دیکھ کر تیزی سے یو ٹرن لیا تھا اور وہ ایک بار پھر کومیل کی جانب لڑک گئی تھی اور اس کا سر کومیل کے کندھے پر تھا اور وہ تقریباً اس پہ گری ہوئی تھی۔ وہ ایک عجیب سی سچویشن میں گھر گیا تھا۔ اس موم کی گڑیا، اس ساحرہ کے وجود سے اٹھتی مہک، اس کا نازک سا سراپا اس کے لیے ایک سخت آزمائش بن کر اس کے نفس کو کمزور کرنے لگا تھا۔ اس کی بکھری سانسیں کومیل کو اپنی گردن پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی بے ساختہ نظریں نے اس کے خوبصورت گردن پہ موجود سیاہ تل کو دیکھا جو مزید اس کے سوئے ہوئے جذبات کی بغاوت پہ اکسانے لگا تھا۔ اس کے کندھوں کے پیچھے حائل اپنے بازو کو کومیل نے دھیرے سے حرکت دی اور بے اختیار اس کے ہاتھ کی انگلیوں نے زناش کی گردن پر موجود اس سیاہ تل کو چھوا جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ مکمل ہوش و حواس میں اس کے قریب آئی تھی تو کتنی آسانی سے کومیل نے اسے دھتکار دیا تھا۔ اب وہ ہوش و خود سے بیگانہ تھی تو بھی وہ اس کے بے انتہا قریب تھی، مگر اب چاہتے ہوئے بھی وہ اسے خود سے ہٹا نہیں پا رہا تھا، اسے دھتکار نہیں پا رہا تھا۔ اس کی قربت کومیل کو یکدم اتنی بھلی لگی کہ وہ اپنے نفس سے لڑتے لڑتے جیسے ہارنے لگا تھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس کے حسین چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ بے اختیار وہ اس کے ماتھے پہ جھک کر اپنے لبوں کی مہر لگانے لگا کہ مان اس کی پاکٹ میں اس کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ وہ جیسے ایک دم سے اپنے سیل کی رنگ ٹون بجنے پر ہوش میں آیا۔ اسے اپنے ہی عمل پر از حد شرمندگی ہونے لگی تھی اور اس نے گھبرا کر پاکٹ سے اپنا سیل فون نکالا تھا۔ مریم خاتون اسے فون کر رہی تھی۔ کومیل نے کال ریسیو کی۔ کومیل کہاں ہو تم دونوں؟ اور زونا ڈارلنگ کا سیل فون کیوں بند ہے؟ ہم کب سے اسے کال کر رہا ہے مگر اس کا نمبر بند ہے۔ سب ٹھیک تو ہے کومیل؟ ٹینشن سے ہمارا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں بے ساختہ بولی۔ مریم خاتون آپ پریشان مت ہوں، بیٹری لو ہو جانے کی وجہ سے میم کا فون بند ہو گیا ہوگا۔ آپ پریشان مت ہوں، میم نائٹ کلب چلی گئی تھی، فی الحال بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، میں انہیں لے کر آ رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ کومیل نے انہیں تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ اب وہ گردن موڑے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر اور اپنی بے ساختگی پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ہی حرکت پر خود سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا اسے بہکنے میں۔ اگر اس کے فون کی گھنٹی نہ بجتی تو وہ اس سوالیہ نشان کے آگے کانپ گیا تھا۔ وہ بے خودی میں آ کر کوئی غلطی کر بیٹھتا تو کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ وہ خود کو لعنت ملامت کرنے لگا، شاید اس کی کوئی نیکی اس کے کام آ گئی تھی جو وہ اس کے حسن کے آگے اپنے نفس اور ضمیر کے حدود نہیں توڑ پایا۔ یہ لڑکی، یہ نوکری اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھتا بس سوچے ہی جا رہا تھا کہ گاڑی برج العرب کے سامنے رک گئی تھی۔ کومیل نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو پے کیا تھا اور ایک بار پھر اسے سہارا دے کر اندر کی جانب بڑھ آیا۔ اسے پہلے کی طرح اپنے بازو میں لیے وہ لفٹ کے ذریعے اوپر آیا تھا اور اسے لے کر اپنے سویٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے بڑی مشکل سے اپنے پاکٹ سے ایک کارڈ نکالا اور سویٹ کے ڈور میں ایک خاص جگہ پر پھیر کر دروازے کا لوک کھولا اور اسے حمز اسی طرح سہارا دیے اندر لے آیا تھا اور اسے اس کے روم میں پہنچا کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ روم میں آ کر اپنی شرٹ اتاری تو شرٹ پر زوناش کی ریڈ لپسٹک کے نشان تھے۔ اس کے ہاتھ لاشعوری طور پر رک گئے تھے۔ لپسٹک کے ان نشانات میں کومیل کو اس کے قربت کے وہ پل یاد آئے جب وہ اس کے گلے آ لگی تھی۔ کومیل نے اسے دور ہٹایا تھا، پھر وہ غصے میں برس پڑی تھی اس پر اور پھر وہ نشے میں گرتی لڑکھڑاتی ہوئی خفا ہو کر جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا اور پھر باہر نکلتے نکلتے وہ ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ پھر کومیل نے اسے مجبوراً سہارا دینے کے لیے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار بنایا تھا، اسے ٹیکسی میں بٹھایا تھا، اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹائے تھے، اس کا منہ صاف کیا تھا اور پھر وہ ایک بار پھر اس کے کندھے سے آ لگی تھی اور اس بار کومیل نے اسے خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ اس کی سفید اور دودھیا گردن پر موجود سیاہ تل نے اس کے ایمان کو ڈگمگایا تھا۔ اس کے ستواں خوبصورت ناک میں موجود اس ننھی سی چمکتی ہوئی ڈائمنڈ نوز پن نے اس کے نفس کو کمزور کر دیا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی اس کے مخصوص قیمتی کولون کی مہک، اس کی بے ترتیب زلفیں، اس کی بکھری سانسیں، سب باری باری اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی مانند چلنے لگیں۔ اب اس کے ہاتھ غیر محسوس انداز سے لپسٹک کے نشانات کو چھو رہے تھے۔ اس کے دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ابھرنے والے ان مناظر کو جھٹکا، اپنے دل سے اس کی غربت کے خیالات کو سختی سے نکال کر خود شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تھا۔ کافی دیر شاور لیتا رہا۔ شاور لے کر اس کا ذہن کچھ فریش ہوا تھا۔ وہ سونے کے لیے اپنے بیڈ پر لیٹا مگر آنکھیں بند کرتے ہی پھر سے کچھ دیر پہلے کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ وہ لیٹا لیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا اور بے ساختہ اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کے گلاس کی جانب بڑھا تھا جو اس نے اٹھا کر اگلے ہی لمحے ایک سانس میں خالی کر دیا۔
زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اس کے دماغ کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ وہ بہت عجیب قسم کی لڑکی تھی، اوور ریئیکٹ کرنے والی، نہ اس سے خوشی برداشت ہوتی تھی، نہ غم اور نہ غصہ۔ پہلی بار وہ کسی لڑکی کے بارے میں یوں متفکر ہوا تھا، بے بس ہوا تھا۔ بالآخر اس کی بے بسی نے کمیل افریدی سے یہ فیصلہ کروا لیا کہ اسے دبئی سے واپس جاتے ہی اس نوکری کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دینا تھا۔ اب دبئی میں قیام کے دوران اسے اس پاگل اور نہ سمجھ میں آنے والی لڑکی کی حرکتوں کو برداشت کرنا تھا۔ محض چند دن فیصلہ کرتے ہی اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اگلے دن کی صبح ناشتہ کمیل نے اور مریم خاتون نے اکیلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر کیا تھا۔ زوناش ابھی نہیں اٹھی تھی اور مریم خاتون نے اسے جگایا بھی نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے پسٹل لے کر نیچے اسٹڈی میں آ گیا اور صوفے پر بیٹھ کر انہیں صاف کرنے لگا۔ انٹرکام پہ اس نے اپنے لیے وہیں چائے منگوا لی تھی اور وہ چائے بھی پی رہا تھا اور ساتھ میں پسٹل بھی صاف کر رہا تھا جب اسے کسی کی سیڑھیاں اتر کے نیچے آنے کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر عقب میں دیکھا۔ زوناش ڈارک بلو پاؤں تک زیادہ سے گھیر والی نائٹی میں ملبوس، بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے، ننگے پاؤں چلتی ہوئی اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز بھی تھے۔ السلام علیکم میم، کمیل نے سر جھکاتے مؤدبانہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے سلام کیا۔ پچھلی رات کا ایک ایک منظر اسے دیکھتے ہی پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ وعلیکم السلام، وہ اس کے سلام کا جواب دے کر اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھ جاؤ، زوناش نے اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس دوران مسلسل زوناش کی نگاہیں اسے اپنے چہرے پر گڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میم، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کام ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے زوناش نے دھیرے سے کہا تو اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھائی۔ کیسا کام؟ مجھے تم سے ایکسکیوز کرنا ہے، اطمینان سے جواب دیا گیا۔ مگر کس لیے؟ وہ اب کے سچ میں حیران ہوا۔ رات میں نے تم سے خاصا مس بیہیو کیا۔ زوناش کی بات پہ اس کے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زوناش کو کیا جواب دے، لہٰذا اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ میری بات کا جواب نہیں دو گے؟ وہ متفکر ہو کر سیدھی ہو بیٹھی۔ کچھ باتوں کے جواب نہیں دیے جاتے، مختصر جواب۔ مگر میں لینا چاہتی ہوں جواب، تمہاری خاموشی مجھے بہت تکلیف دے رہی ہے۔ وہ بے چین ہوئی۔ مگر کیوں؟ آپ کو کیوں تکلیف دے رہی ہے میری خاموشی؟ اب کہ اس نے حیرت سے زوناش کے چہرے کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی اس کیوں کا جواب۔ اس کے چہرے پہ کرب تھا۔ میں آپ کا ڈرائیور ہوں، آپ کا باڈی گارڈ، دوسرے لفظوں میں آپ کا ملازم ہوں۔ آپ کو مجھ سے نہ ایکسکیوز کرنا چاہیے، نہ میری خاموشی کو فیل کرنا چاہیے۔ کمیل نے لفظ ڈرائیور، باڈی گارڈ اور ملازم پر زور دیا۔ حالانکہ تم کہیں سے بھی میرے ملازم نظر نہیں آتے۔ وہ بے چین ہوئی۔ نظر آنے اور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے میم۔ کمیل کا انداز دو ٹوک تھا۔ ہوتا ہوگا مگر مجھے نہیں لگتا، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ بے چین ہو کر اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ نہیں لگتا تو پلیز خود کو سمجھا لیں، میں آپ کا ملازم ہوں۔ اسے اب غصہ آ گیا تھا۔ تم بہت عجیب آدمی ہو، میں اس فرق کو مٹانا چاہتی ہوں اور تم ہو کہ… وہ بھی بے ساختہ اپنی نشست سے اٹھ کر بے خودی میں کہہ گئی تھی۔ کمیل کو اس کے جملے نے گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ غصے سے اس نے لب بھینچ لیے۔ میں آپ کا ملازم ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں، ہرگز نہیں کہ آپ مجھے کچھ بھی الٹا سیدھا کہیں گی اور وہ میں سنتا چلا جاؤں گا۔ آپ کو اپنے اور میرے درمیان اخلاقی حدود کا ایک فاصلہ رکھنا ہوگا اور یہ بات آپ اچھی طرح سے آپ جتنی جلدی ہو سکے سمجھ جائیں۔ کمیل نے گویا اسے وارننگ دی تھی۔ اب غصہ واضح طور پر اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگا، اس کے لہجے سے عیاں ہونے لگا۔ جواباً وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ غصہ تم پہ بہت سوٹ کرتا ہے کمیل، مجھے شروع سے ہی تم جیسے مرد کی تلاش تھی، تم جیسے ساتھ کی تلاش تھی۔ مجھے بزدل مرد بالکل اچھے نہیں لگتے۔ زوناش نے دھیرے سے اس کے کالر کو درست کرتے ہوئے اطلاع دی۔ میم پلیز، فار گاڈ سیک، آپ پھر سے بہک رہی ہیں۔ مجھے اتنا مجبور مت کریں کہ میں ابھی اور اسی وقت اس جاب کو خیر آباد کہہ دوں۔ کمیل نے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ تم بہت گھمنڈی ہو، بہت مغرور، تم میں ایک عجیب کشش محسوس ہوتی ہے مجھے۔ اس نے بے ساختگی سے کمیل کا ہاتھ تھاما۔ میرے ساتھ ایسے اجنبی بن کر رہو گے تو مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ جسٹ شٹ اپ میم، وہ نہایت غصے سے میں اس کا ہاتھ جھٹک کر دھاڑا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ جو چاہتی ہیں مجھ سے وہ امپاسبل ہے، سمجھیے آپ، مجھے یہ جاب کسی صورت قبول نہیں اور اس سلسلے میں مجھے ابھی اور اسی وقت سر کمال سے بات کرنا ہوگی۔ وہ دو ٹوک انداز میں قریب ہی صوفے پر رکھا اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ رک جاؤ کمیل، تم ڈیڈ سے بات نہیں کرو گے؟ وہ اس کے راستے میں آئی۔ میرا ان سے بات کرنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ ہمس دو ٹوک انداز تھا کمیل کا۔ اگر تم نے یہ جاب چھوڑی تو یاد رکھنا میں خود کو شوٹ کر لوں گی اور اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ غصے اور بے بسی سے چلائی۔ وہ اس کی بات پر برتا حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ وہ ایک پاگل لڑکی کے ہاتھوں مجبور ہو رہا تھا۔ آپ مجھے اس طرح کی فضول دھمکیاں دے کر بلیک میل نہیں کر سکتی ہیں۔ کمیل نے موبائل پر کمیل قریشی کا نمبر ملانا شروع کیا۔ زوناش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ صوفے پر رکھا گولیوں سے بھرا پسٹل اٹھا کر اپنی کن پٹی پر رکھ لیا۔
میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہی ہوں، اس بات کا اندازہ تمہیں ابھی ہو جائے گا۔ اس کے جنونی انداز پر کومیل کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے پسٹل زناش کے ہاتھ سے جھپٹ لیا تھا۔ کومیل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ پسٹل چلا لیتی تو اس سے آگے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ کو کسی باڈی گارڈ کی نہیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ نہایت غصے میں گھور رہا تھا اسے۔ آئی نو، مرسل بھی یہی کہتا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اسے حیرت سے دیکھے گیا۔ کومیل نے واقعی اس جیسی عجیب لڑکی نہ دیکھی تھی۔ وہ میتھ کے ایک مشکل ترین سوال کی طرح تھی جس کا جواب ڈھونڈنا کومیل کو ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں ہے، زناش نے اس کے چہرے پہ چھائی پریشانی دیکھ کر کہا۔ آپ جانتی ہیں کہ پریشان کرنا کسے کہتے ہیں؟ اس کا طنزیہ انداز دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ہاں جانتی ہوں، مگر چھوڑو، پلیز لیو دس ٹاپک۔ میں نے تمہارے لیے کچھ کپڑے خریدے ہیں، میں تمہیں وہ دینے آئی تھی، یہ لو۔ وہ ایک بار پھر دوستانہ انداز میں بیگز اٹھا کر اس کے مقابلہ کھڑی ہوئی۔ مگر کیوں؟ کومیل نے اچنبھے سے استفسار کیا۔ بس میرا دل چاہا تھا، دھیرے سے جواب دیا گیا۔ اپنے دل کو سمجھا لیں، وہ ایسی خواہشیں مت کرے، کچھ خواہشات انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں، کومیل نے دھیرے سے سمجھایا۔ مگر کچھ خواہشات اتنی موزون ہوتی ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی ان پہ بس نہیں چلتا، وہ کس ندی نالے کے پانی کی طرح بہا کر لے جاتی ہیں انسان کو۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ میم میں یہ نہیں رکھ سکتا، اب کہ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یوں میرے لیے شاپنگ کریں۔ آپ کے پاس یہ حق صرف مرسل صاحب کے لیے ہے، ہمس دو ٹوک انداز میں بابر کرایا گیا۔ اس کی بات پر وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کیوں ایسے کومیل پر غصہ آ جایا کرتا تھا جس کا وہ برملا اظہار بھی کر دیا کرتی تھی۔ تم بہت مغرور انسان ہو، ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خوددار۔ میں نے تمہارے لیے خریدے تھے، مرسل کے لیے نہیں، اور آئندہ مجھے یہ بتانے کی کوشش مت کرنا کہ کون کس چیز کا حقدار ہے۔ سب معلوم ہے مجھے۔ غصے میں اس کا ستواں ناک پھول گیا تھا، ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کومیل پہ اپنے ایسے رویوں سے کیا اور کیوں حق جتاتی تھی۔ کومیل کا جی چاہا کہ اس سے پوچھے کیا کبھی اسے کسی نے بتایا کہ وہ غصے میں کتنی غضبناک لگتی ہے، غصہ اس پر کس قدر سوٹ کرتا ہے۔ سوری میم، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں یہ نہیں رکھ سکتا ہوں، سوری اگین۔ سوری مت کرو مجھ سے، غلطی میری ہے۔ ان بیگز کو اٹھاؤ اور باہر کسی ڈسٹ بین میں پھینک دو۔ وہ غصے میں اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ اس کا غصہ پتہ نہیں کیوں سہہ جاتا تھا۔ اس نے کبھی کسی کا غصہ برداشت نہیں کیا تھا۔ پھر وہ غیر محسوس انداز میں شاپنگ بیگز کھول کر دیکھنے لگا، جس میں لیوس اور مستانگ کی قیمتی جینز تھی، نائکی اور اسپینسر اور مارکس کی شرٹس تھیں، جنہیں خریدتے ہوئے دیکھ کر کومیل یہی سمجھا تھا کہ وہ مرسل کے لیے خرید رہی ہے۔ کومیل نے وہ شاپنگ بیگز اٹھائے اور اپنے روم میں آ گیا، اور اس ساحرہ کی پل پل بدلتے رویے اور پیاز کی پرتوں جیسی شخصیت کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا، شاید اسی لیے وہ سویا تھا تو گہری نیند سو گیا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے کوئی اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا ہو۔ اس نے تکیہ منہ سے ہٹایا اور سیل فون اٹھا کر دیکھا، وہ سائلنٹ پر تھا، اور زناش کی 5 مسڈ کال اسکرین پر آئی ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھا اور اس نے اجلت میں دروازہ کھولا۔ دروازے میں مریم خاتون کھڑی تھی۔ کومیل، ایوننگ ہو چکا ہے، تم کافی دیر سے اپنے روم میں پڑا سو رہا تھا، تم ٹھیک تو ہے نا؟ مریم خاتون نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی مریم خاتون، میں ٹھیک ہوں، بس گہری نیند سو گیا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ سونا ڈارلنگ کہیں باہر جانا چاہتا ہے، تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، مریم خاتون نے اسے اطلاع دی۔ اوکے، میں 10 منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں، کومیل نے انہیں بتایا اور واش روم میں گھس گیا۔ پھر جب وہ فریش ہو کر اپنے روم سے باہر نکلا تو وہ گہرے نیلے رنگ کے اسٹائلش سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، بالوں کی اونچی سی پونی بنا کر دائیں کندھے سے بالوں کو آگے کیے، کانوں اور گلے میں ڈائمنڈ کی باریک سی جویلری پہنے، گلاس بال کے قریب کھڑی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم ریڈی میم، عقب سے کومیل کی آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا، اور پھر اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ وہ لیوس کی جینز اور نائکی کی لیمن کلر کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بالآخر میرے غصے نے اپنا کام کر دکھایا، وہ مسکراتی ہوئی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ یو آر سو ہینڈسم، تھینکس میم۔ وہ بھی دھیرے سے مسکراتے ہوئے سر جھکا گیا۔ بیبی ڈارلنگ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم بتاتا کیوں نہیں؟ مریم خاتون اپنے کمرے سے نکل کر ان کے قریب آئی۔ میمی، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، میں آپ کو کسی سیارے پر نہیں لے کے جا رہی، ہم مال آف دی ایمریٹس جا رہے ہیں۔ زناش نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور قریب ہی صوفے پر رکھا اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ پھر وہ تینوں سویٹ سے نکلنے لگے تو کومیل کو جیسے کچھ یاد آیا۔ میم، وہ گاڑی تو بالکل کل دبئی مال کے پارکنگ میں تھی،
میں نے دن میں نصیر انکل کو کال کر کے گاڑی منگوا لی تھی، ان کا ملازم گاڑی یہاں چھوڑ گیا تھا۔ زناش نے گاڑی کی چابی اس کی جانب بڑھائی اور پھر تینوں ہوٹل سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے اور اپنے مطلوبہ مال کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر مال آف دی ایمریٹس میں بھی انہوں نے ڈھیروں شاپنگ کی تھی اور وہیں انہوں نے ایک اٹیلین ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا بھی کھایا تھا۔ اس کے بعد زناش انہیں اسی مال کے اندر موجود سنو پارک میں لے آئی تھی۔ وہاں آ کر کومیل کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی سچ مچ برفانی علاقے میں آ گئے ہوں۔ زناش کو اسکائی کا بہت شوق تھا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ سنو پارک میں آئی ہو اور اسکائی نہ کرتی۔ اسکائی کا کاسٹیوم پہن کر جب وہ سنو پارک کے اندر داخل ہوئی تو اس نے مسکرا کر کومیل اور میمی کو ہاتھ ہلایا تھا اور پھر کمال مہارت سے برف میں اسکائی کرتی ہوئی دیگر لوگوں کے بیچ راستہ بناتی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مریم خاتون کی آنکھیں چھلک پڑی تھی اسے اسکائی کرتے ہوئے دیکھ کر۔ ایک وقت تھا جب زونا بیبی اور زونین بابا اکٹھے اسکائی کیا کرتے تھے۔ زونین کو کیا ہوا تھا مریم خاتون؟ کومیل نے سنو پارک کے جنگلے کے پاس اپنے ساتھ آبدیدہ سی کھڑی مریم خاتون سے پوچھا۔ زونین اور زوناش جڑواں بہن بھائی تھا۔ ان کی 18ویں برتھ ڈے والی رات زونین بابا کا اتنا شدید ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ جانبر نہ ہو سکا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ تب سے زونا ڈارلنگ ڈسٹرب رہتا ہے۔ زونین بابا سے زونا کا بہت دوستی تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے مثالی محبت کرتا تھا اور ایک دوسرے کا بہترین دوست تھا۔ بچپن سے دونوں کو ماں کا پیار نہیں ملا، پھر صاحب بھی اپنا بزنس سے ٹائم نکال کر ان کو ٹائم نہیں دے پاتا تھا، اس لیے زونین بابا کی ڈیتھ کے بعد زونا ڈارلنگ کا مزاج بھی بدل گیا اور وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا۔ تب سے وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سینسٹیو ہو گیا ہے۔ زونا بیبی کا دل بہت اچھا ہے، بہت نرم دل ہے اور بہت رحم دل بھی۔ اگر وہ بھی تم کو ڈانٹے تو اس کی ڈانٹ کا بھی غصہ مت کرنا، زونا کا غصہ وقتی ہوتا ہے، وہ صرف کمپنی مانگتا ہے۔ مرسل بابا بھی بڑے صاحب کی طرح ہر وقت بزنس کرتے ہیں میں مصروف رہتا ہے، وہ بھی زونا بیبی کو ٹائم نہیں دے پاتا، اس لیے وہ اکیلے پن کا شکار ہو کر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور غصہ دکھاتا ہے۔ ایکچولی اور پھر نہ جانے کون کافر کم بخت میری زونا بیبی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ 2 سال سے صاحب کو زونا بیبی کے حوالے سے تھریٹس مل رہے ہیں اور پچھلے دنوں تو بیبی پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، اس لیے صاحب بیبی کی سیکیورٹی کے حوالے سے سخت پریشان رہتا ہے۔ زونا بیبی میں تو صاحب کی جان ہے۔ مریم خاتون از حد فکر مندی سے اپنے ساتھ کھڑے کومیل کو تفصیل بتا رہی تھی اور کومیل کا دل اس کے لیے اور نرم ہو گیا تھا۔ ہم ہر وقت اپنے گوڈ سے بیبی کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتا ہے، گوڈ میری زونا ڈارلنگ کا ہمیشہ حفاظت کرنا۔ مریم خاتون اپنے مذہب کے مطلب اپنے سینے پہ سلیب کا نشان بنا کر آنکھیں بند کیے زوناش کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ انہیں زوناش سے بہت پیار تھا، انہوں نے زونین اور زوناش کو ہمیشہ ایک ماں جیسا بھی پیار دیا تھا۔ مریم خاتون آپ گوڈ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ میں اللہ کے حکم کے ساتھ میم کی حفاظت اپنی آخری سانس تک کروں گا۔ کومیل نے سچے دل سے عہد کرتے ہوئے مریم خاتون کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ اسی اثنا میں زوناش سامنے سے برف پر اسکائی کرتی ہوئی اور مسکراتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ مریم خاتون نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے ہاتھ ہلایا۔ جواباً زوناش نے اسکائی کرتے ہوئے کمال مہارت سے جمپ لگایا تھا اور پھر اسکائی کے محسوس انداز میں پھسلتی ہوئی خوشی سے چہکتی ہوئی ان کے قریب آ گئی تھی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ آج میں نے بہت انجوائے کیا، اس نے خوشی سے بے ساختہ مریم خاتون کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کومیل نے جب سے اس کے ساتھ باڈی گارڈز کی وہ اسے پہلی بار یوں خوش دیکھ رہا تھا۔ اس رات واپسی پر ہوٹل جاتے ہوئے اس نے فیصلہ سنایا تھا کہ وہ ساحل سمندر پر جانا چاہتی ہے۔ جی تو لسنرز، آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔